یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ دنیا آزمائش ہے، خوشی بھی آزمائش ہے، غم بھی آزمائش ہے۔ عام طور سے غم کو آزمائش سارے سمجھتے ہیں، خوشی کو آزمائش کوئی نہیں سمجھتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ غم آئے نا تو صبر کرنا چاہیے، خوشی آئے تو موج مستی کرنی چاہیے۔ عام طور پہ یہ ذہن بنا ہوا ہے، دینداروں کا بھی یہ ذہن بنا ہوا ہے، حالانکہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ غم میں صبر اور خوشی میں موج اور مستی نہیں بلکہ شکر۔ اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ جس نے وہ خوشی دی ہے اس کو راضی کیا جائے۔ عام طور سے دنیا کا نظام ایسا لوگوں نے بنا لیا ہے کہ خوشی کے موقع پہ اپنے روٹھے ہوں کو بھی راضی کر کے لاتے ہیں، بچھڑے ہوں کو ملاتے ہیں، کٹے ہوں کو جوڑتے ہیں، جو ناراض ہوں ان کے پاؤں پڑھ کے ان کو راضی کرتے ہیں اور اپنی خوشیوں میں انہیں شریک کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی خوشیوں کے موقع پہ اپنے علاقے کے بھنگیوں اور بھنگنوں کو بھی خوش کرتے ہیں، لیکن خوشیوں کے موقع پہ اللہ اور اس کے رسول کو نہ صرف بھول جاتے ہیں بلکہ الٹا ناراض کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے اپنے کزن کو تو پاؤں پڑھ کے منا لیا، دور کے رشتہ داروں کو پاؤں پڑھ کے منا لیا، تو اللہ دور کے رشتہ داروں جیسا بھی نہیں ہے کیا؟ اللہ کے نبی دور کے رشتہ داروں جیسے بھی نہیں ہے کیا کہ آپ نے اللہ رسول کو تو ناراض کر دیا اور جو دور کے رشتہ دار ناراض تھے ان کو پاؤں پڑھ کے بھی راضی کر کے لے آئے؟ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ جب آدمی ایسے کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر اس شادی کی برکتیں ختم کر دیتا ہے، اس خوشی کی برکتیں ختم کر دیتا ہے۔ خوشی میں اللہ تعالیٰ برکتیں دیتا ہے تب جب انسان خوشی میں اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اس لیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے سب کو، اپنے گھر کی تمام شادیوں میں، چاہے بچوں کی ہوں چاہے بچیوں کی ہوں، کہ بھئی اس موقع پہ ہم سے اللہ ناراض نہ ہو۔ بھئی اللہ کو ناراضی، بھئی میری بیٹی کا مسئلہ ہے، میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، ایسے نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو کے میری بیٹی کا رشتہ خراب کر دے۔ بھئی میں اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، میرے بیٹے کا عقد ہے، میں اپنے بیٹے کی خوشی کو خراب نہیں کر سکتا اللہ کو ناراض کر کے۔ یہ کبھی بھی کوئی نہیں سوچتا۔ اللہ کی نافرمانی سے شادیوں کے موقعوں پہ جو لوگ بچتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رشتوں میں برکت دے دیتے ہیں، ان میں پھر طلاقیں نہیں ہوتی ہیں، ان میں پھر لمبی لڑائیاں نہیں ہوتی ہیں، تھوڑی بہت تو گھر گھر میں ہوتی ہے لیکن لمبی لڑائیاں نہیں ہوتی ان گھروں میں جن کی شادیوں میں اللہ کی نافرمانی سے بچا گیا ہو۔ دیکھیں عجیب بات ہے کہ جب لوگ نئی دکان کھولتے ہیں نا، نئی دکان کھولتے ہیں تو ہر مسلمان کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی مدرسے کے بچے بلوا لو آ کے تھوڑا سا قرآن پڑھ لیں، یہاں پہ کرتے کہ نہیں کرتے؟ نئی دکان کھولی ہے برکت ہو جائے گی، نیا گھر شفٹ ہوا ہے، بھئی کوئی جماعت بلوا لو مستورات کی برکت ہو جائے گی، کوئی بچے بلوا لو قرآن خوانی کریں گے برکت ہوگی، کسی بزرگ سے دعا کروا لو برکت ہوگی۔ ایسے آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی نے نئی دکان کھولی ہو اور کسی ڈانسر لڑکی کو بلایا ہو اور آ کے دکان پہ ڈانس کروائی ہو تاکہ دکان میں برکت ہو؟ کبھی دیکھا ہے ایسا؟ نئی دکان کھول رہے ہیں برکت کے لیے قرآن، بزرگ، دعا، نیا گھر، نئے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں، جماعت، بزرگ، دعا، قرآن، اور نیا رشتہ قائم کر رہے ہیں اپنی لخت جگر بیٹی اپنے لخت جگر بیٹے کا، اور ڈانس ہو رہی ہے، تو برکت ہوگی؟ ترسم نرسی بکعبہ اے آرابی کی راہ کے تو می روی بترکستان است۔ یہ فارسی کا شعر ہے۔ ایک شخص ایک بدو سے کہہ رہا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں اے بدو کہ تو کعبہ نہیں پہنچ سکتا،
کعبے کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ جس راستے پہ تو چل پڑا ہے یہ کعبے کو نہیں ترکستان جا رہا ہے۔ شادیوں میں ڈانس کروانے والے اور رسم و رواج کو سنت پہ ترجیح دینے والے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے، جس خوشی کا تو متلاشی ہے تو اس پہ نہیں پہنچ سکے گا، اس لیے کہ تیرا راستہ خوشیوں والا نہیں غموں والا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کا راستہ غموں کا ہے، خوشیوں کا نہیں ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہمیں بھول کر ہماری نافرمانیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم ان کی زندگی کو ٹائٹ کر دیتے ہیں، تنگ کر دیتے ہیں، پھر ان کے لیے زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں، شادی کر رہے ہیں، ایک نئے رشتے کی بنیاد ڈال رہے ہیں تو برکت والے کام کریں، بے برکتی والے کام مت کریں، اللہ کو ناراض نہ کریں، اللہ کو راضی کریں۔ اپنے بچیوں کی شادیاں سادگی کے ساتھ کریں، سادگی کے ساتھ۔ دیکھیں نا کتنی سادگی سے شادی ہو رہی ہے، ایسے نکاح مسجد میں ہو، اور سارے رشتہ داروں کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی رشتہ دار کو شادی کی اطلاع نہیں کی گئی اور اس کو دعوت نہیں پہنچی تو وہ ساری زندگی گلے نہ کرے کہ مجھے بلایا نہیں۔ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو سارے رشتہ داروں کو کیا بھیجتے ہیں کہ ابھی میں نے آج جمعے کی نماز پڑھی ہے؟ بھائی ایک سنت تھی پوری کر لی، بس سنت تھی پوری کر لی، سب کو بلانا کوئی ضروری تھوڑی ہے۔ اس لیے آپ سارے کے سارے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیا کریں، لیکن اگر کسی کو نہ پہنچے تو وہ گلہ نہ کریں، اور سادگی کے ساتھ کھانے میں بھی سادگی، اور کوشش کرنی چاہیے کہ لڑکے والے لڑکی والوں سے کہیں ہمارے گھر میں چارپائی اور بیڈ بھی ہے، ہمارے گھر میں الماری بھی ہے، ہمارے گھر میں کرسی بھی ہے، 2-4 جوڑے اس کو دے دو تو آپ کی مرضی ہے، آپ کی بیٹی ہے، ورنہ اب اس کا سارا خرچہ ہمارے ذمے ہے۔ لہٰذا آپ جو اپنا دل کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہے ہیں، آپ کی یہی قربانی بہت ہے، مزید آپ تکلف نہ کریں، اتنا غم نہ اٹھائیں۔ اگر ہر لڑکے والے لڑکی والوں سے یوں کہیں تو بتائیے تمام غریبوں کی بیٹیوں کے بھی رشتے ہو جائیں گے نہ ہو جائیں؟ اب غریبوں کی بیٹیاں کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ اگر غریب نے اپنی بیٹی کو لاکھوں کا جہیز نہ دیا تو ساری زندگی بیچاری تانے سنے گی، ساری زندگی تانے سنے گی۔ بہت یہ جملے سننے کو ملتے ہیں، لائی کیا ہو آخر تم، اتنا جو چڑھ چڑھ کے بول رہی ہو، لائی کیا ہو؟ تمہاری قیمت ہے کیا؟ تمہارے ماں باپ کی نظروں میں تمہاری قیمت کیا ہے؟ بھائی قیمت تو آپ نے دینی ہے نا، جو چیز لیتا ہے قیمت وہ ادا کرتا ہے یا چیز بھی دیتا ہے پیسے بھی دیتا ہے؟ بتائیے، الٹی سوچ ہے نا، لائی کیا ہو؟ آپ بازار سے پنکھا خرید کے لے آئے، اب آپ کہہ رہے ہیں پنکھے کے ساتھ لائے کیا ہو؟ میں پنکھا لایا ہوں اور کیا لایا ہوں؟ نہیں، پنکھے کے ساتھ لائے کیا ہو؟ یہ پنکھا تو ایسا بے قیمت ہے، پنکھے کے ساتھ لائے کیا ہو؟ بھائی پنکھا لایا ہوں نا، پیسے دے کے پنکھا لایا ہوں، دیکھو ہوا دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ تو لڑکی کے ساتھ کیا آیا ہے اس کا کیا مطلب؟ لڑکی آئی ہے ساتھ، کیا مطلب؟ یہ کوئی بے قیمت چیز ہے کیا؟ جس ہوٹل پہ روٹی سالن کے ساتھ گوبھی کے پتے اور کٹے ہوئے کھیرے نہ ملتے ہوں، کیا لوگ اس پہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں؟ کیوں؟ اصل تو کھانا ہے نا، سلاد مل گیا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ملا تو دفع کرو، اصل تو کھانا ہے، اصل تو انسان ہے۔ اگر وہ فرنیچر نہیں بھی لائی تو کیا ہوا؟ انسان تو ہے نا۔ یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں لیکن کرنا مشکل لگتی ہیں، اس لیے کہ ماحول نہیں ہے، لیکن ہمت کر کے کوئی کرے تو اللہ اس کو اجر دے گا۔ تو کوشش کریں تمام لڑکوں والے جو اپنے بچوں کی شادیاں کریں وہ بچی والوں سے کہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمارے پاس چارپائی بھی ہے، آٹا بھی ہے، 2 روٹی کھائے گی نا، ہو جائے گا،
चारपाई भी है, बिछाने के लिए बिस्तर भी है, ओढ़ने के लिए लिहाफ भी हो जाएगा। लिहाजा आप गरीब आदमी हैं, गरीब नहीं भी है, आप अपने दिल का टुकड़ा काट के दे रहे, तो हमें तो और कुछ नहीं चाहिए। हमने अपने बच्चे की शादी कुर्सियों से नहीं की, आपकी बेटी से की है, हमें बेटी चाहिए। ये जुमले बहुत सुनने को मिलते हैं, लाई क्या हो, क्या कीमत है तुम्हारी। इसलिए कभी ये जुमले नहीं बोलने, नहीं बोलेंगे ना, अपनी औरतों को रोकें। औरतें कहती हैं ये जुमले, अक्सर सास कहती है, अक्सर सास ये जुमले बोलती है, और नंदें ये जुमले बोलती हैं, लाई क्या हो। और सच पूछे, जो औरतें ये जुमले बोलती हैं ना, फिर उनको कभी ना कभी आगे चल के ये सुनने पड़ते हैं, फिर उनको इन जुमलों और इन बोलों का वजन मालूम होता है कि इनका कितना वजन है। इसलिए जो औरों के साथ करेगा उसके साथ होगा, ये अल्लाह का निज़ाम है, ये अल्लाह का निज़ाम है। जो औरों से करेगा उसके साथ होगा। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे।